جی میں مرکز ہادی عالم ویلفیئر فاؤنڈیشن برہان شریف سردار گڑھ سے تشریف لایا ہوں، اور ہماری ویلفیئر ہمارے علاقے کے اندر ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو ہنر بھی سکھاتے ہیں، جو مطلب غریب ہیں، مستحق لوگ ہیں، ہم ان کو ہنر بھی سکھاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ویلفیئرس ہیں، جتنی بھی یہ پوری ایک ٹیم ہے، یہ تمام ویلفیئرس جو ہے مطلب یہ کہ اپنی اپنی ویلفیئرس کا کام بتائیں، اور ہم جو ہے نا ان کی ویڈیوز بنا کر اور پھر سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس میں اسے آگے پوسٹ کریں گے، تاکہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، رابطے میں آئیں کہ کون کون سی ویلفیئر کیا کیا کام کر رہی ہے۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم مجھے ایک بھائی ملے تھے، وہ جو ہے نا عورتوں کو مطلب یہ ہے کہ اپنا سلائی کا کام سکھاتے تھے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مردوں کو ڈرائیونگ، باورچی کا کام سکھاتے ہیں، ڈرائیونگ کرنا سکھاتے ہیں، ٹریکٹر ٹرالی چلانا سکھاتے ہیں، کار چلانا سکھاتے ہیں، اور جو ہے نا رکشہ وغیرہ چلانا سکھاتے ہیں ان کو، جیسے لوگوں کو موٹر سائیکل وغیرہ چلانا نہیں آتا، تو یہ ہے کہ ان کے لیے روزگار کے لیے انہیں ہنر سکھا کر انہیں جو ہے نا ان کے لیے آگے ترتیب بناتے ہیں، پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں، دین و دنیا جو ان کا شوق ہو، دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ سکھاتے ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ سکھاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی ویلفیئرس کے بارے میں بتائیں کہ آپ لوگوں کی ویلفیئرس کیا خدمات انجام دے رہی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچے، اور آپ لوگوں کے پاس بھی لوگ آئیں اور کام مزید آگے بڑھے۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جیسے ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، اور لاسٹ میٹنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھکاری ہیں، جتنے بھی بھکاری ہیں، مطلب وہ جو بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے، پولیس کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ہم اس کے اوپر کیسے مزید کام کریں۔ اگر کوئی بھکاری نہیں مان رہا، ہم اسے بار بار تبلیغ کر رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، اور وہ نہیں مان رہا، تو اس کے لیے ہم کیا ایکشن لیں، کیسے پولیس سے رابطہ کریں، اور کیسے اس کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹوائیں؟ اچھا، پولیس میں رابطہ ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے، ایف آئی آر بھی ہو گئی، لیکن کیا گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی بیک اپ پلان ہے کہ وہ جو لوگ ادھر سے ریسکیو ہو کے وہ جائیں گے جب تھانوں میں، تو مجھے بتائے کوئی بندہ ادھر بتا دے کہ کسی کے پاس ان کی ریہیبلیٹیشن سینٹر کوئی ادھر ہے؟ وہ ریہیبلیٹیشن بھکاریوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر تو کیا ہمارے پاس تو جو ہے وہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے، ہمارے پاس تو جو ڈسیبل لوگ ہیں، جو اسپیشل پرسنز ہیں، ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے۔ تو بھکاریوں کے لیے تو ریہیبلیٹیشن بہت دور کی بات ہے، جو ہماری بیسک نیڈ ہے۔ بھکاری تو صرف ضرورتاً مانگتے ہیں نا، کہ وہ انہیں کوئی کاروبار نہیں ہوتا، ان کو روزگار نہیں ہوتا، وہ مجبوری میں مانگتے ہیں۔ جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو کہ کسی ڈرگ ایڈکشن میں کسی اچانک چلے گئے، ان کا تو علاج کروانا بھی چاہتے ہیں، میرے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں جو علاج کروانا بھی چاہتے ہیں، لیکن کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے موجود، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ معذور جو ہیں، جن کے جو آرٹیفیشل لمب لگ سکتے ہیں، ہمارے ہاں بتا دیں آرٹیفیشل لمب لگانے والا کون سا ادارہ ہے، یہاں پہ ریہیبلیٹیشن کون سی ہے؟ ہم پہلے بیسک نیڈ کی طرف تو آئیں، وہ تو آگے کی بات ہے۔ جی ہم نے کافی لوگوں کا، ہماری ویلفیئر نے، مرکز ہادی عالم ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کافی بھکاریوں کا علاج کیا ہے، ہم نے باقاعدہ وہاں پر انہیں جمع کیا، وہاں پہ ان کو رکھا، علاج کیا۔ اینڈ میں کیا ہوا کہ پھر کچھ 2-3 مہینے تو انہوں نے چھوڑ دی، ہم نے انہیں کام بھی دیا، لیکن 2-3 مہینے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، کسی نے مدرسے کے اور وہ ویلفیئر کے اور جو ہے نا وہ بلف اتار کر چوری کرنا شروع کر دیا، کسی نے وہ ہماری وہ کسیاں پڑی ہوتی ہیں وہ اٹھا کر، وہ تو بات ہوئی نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ کام سے تو 200-300 روپے ملتا ہے، پیسے بھی دے رہے تھے نا ہم ان کو، ساتھ کے ساتھ ان کو وظیفہ بھی دے رہے تھے، ہم کھانا پینا رہائش وظیفہ بھی دے رہے تھے۔ نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم تو ان کو باقاعدہ گروپوں کی صورت میں 10-10 ہزار روپے منتھلی ان کو دے رہے تھے، اس کے باوجود بھی وہ ہماری چوریاں بھی کر رہے تھے وہاں پہ، اور جو ہے نا وہ چوریاں کر کے اور پھر نشہ کر رہے تھے، دوبارہ نشہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، دیواریں پھلانگ کے رات کو بھاگ جاتے تھے، باہر سے نشہ لے کے آ جاتے تھے۔ اب ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، ہر حساب سے کوشش کی ہے، ہماری ویلفیئر نے تو ان نشائیوں کے اوپر بھی بڑا کام کیا ہے، اور کئی بھکاریوں کو بھی دعوت دی ہے، لیکن سر ہم نے کام کرنا ہی نہیں ہے۔ نشیوں کے لیے جو بھی ڈرگ ایڈکٹ لوگ ہیں نا، ان کے لیے ریہیبلیٹیشن ہمارا سرکاری طور پہ ہے ہی نہیں۔ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں صرف کوئی 6 بیڈ ہیں، تو اس کے علاوہ ان کی کوئی پلیسمنٹ ہے ہی نہیں کہ انہیں جہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے لیے انہیں رکھا جا سکے، اور ہماری تو ساری یوتھ اب نشے پہ لگ چکی ہے، اور تو اور کیا، ہمارے تو ڈاکٹر کمیونٹی اتنا ان کے اوپر کام کا ورک لوڈ ہے، وہ ڈرگ ایڈکشن پہ لگ چکی ہے، آئس کا اتنا نشہ چڑھ چکا ہے، اور سپلائر بھی کون ہے؟ وہی آہنی ہاتھ ہیں، جو پکڑنے والے ہیں وہی سپلائر ہیں۔ کیا کرے، کہاں جائیں، کس کا در کھٹکھٹائیں؟ پہلے ہم کال کرتے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، کوئی کرمنل ایکٹ ہو رہا ہے،
तो वो आगे से हमें ये कहा जाता है कि आप एप्लीकेंट बने, यानी कि आ बैल मुझे मार। हम एप्लीकेंट क्यों बने? स्टेट एप्लीकेंट बने। हमारा काम है सिर्फ नॉकिंग करना, इदारों को नॉक करना, बताना कि फलां जगह पे ये काम हो रहा है, इदारों ने ऊपर एक्शन करना है। इदारे कहते हैं जी आप मुद्दई बने। हम क्यों मुद्दई बने? हम इतने वेले हैं कि हम बताएं भी और हम मुद्दई भी बने, और लोगों की लड़ाइयां हम अपने गले में भी डालें कि आ बैल मुझे मार। ये नहीं हो सकता। कि वो पेनाफ्लेक्स लगा हुआ था बड़ा बेहतरीन के भिखारियों की हौसला शिकनी कीजिए, लेकिन वो हमारे पास ना कोई तस्वीरें मिली हमें, ना कोई वीडियोस मिली कि हम आगे कोई काम करते हैं। हम तो इसी इंतजार में थे कि ग्रुप में शेयर होंगी, ग्रुप में भी शेयर नहीं हुई। और जो बूटा साहब आते हैं वो तो फिर इन्हें भी हम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। आप रजिस्टर्ड है ना इधर से? जी जी। तो बस आप अपना फिर नंबर शंबर दें। मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट का हमारा ग्रुप बना है, बल्कि पिछले दिनों नईम साहब ने हमारे ऑफिस विजिट किया ना, तो उन्होंने कहा कि आपके पूरे जिले लेवल पे जो है ना, तहसीलों के नहीं, जिले लेवल पे ग्रुप बनाए और हर जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी माहाना प्रोग्रेस रिपोर्ट उसमें शेयर करें, ताकि सबको पता हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करे, उनके जो है ना वो टास्क क्या है। तो वो नईम साहब ने भी कहा था कि ये हमारा पहले ग्रुप तो बना हुआ है, हम उसे और एक्सटेंड कर लेंगे। जी, तो उसमें जो है मतलब ये कि तमाम वेलफेयर्स ना, मतलब जो दोस्त अहबाब आए हुए हैं, मेरी ये दावत है कि वो अपनी अपनी वेलफेयर्स का काम जो है ना बताएं कि हमारी वेलफेयर्स क्या काम कर रही हैं और उन्हें किस तरह के लोग मजीद वर्कर चाहिए, किस तरह के लोग उनसे रब्ता करें, ताकि हम उसे जो है ना सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, और आप लोग भी उसको शेयर करें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अब मेरा तो काफ़ी टाइम से ये मिशन था, मैं लोगों को समझाता रहता था, तबलीग करता रहता था कि भाई देखो, भीख न मत मांगो, मेहनत मजदूरी करो, आपको काम चाहिए हम काम देते हैं। लेकिन अक्सर भिखारियों का यही कहना होता है हमें काम नहीं चाहिए। वो मुझे मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, वो बताओ मुझे क्या कहते हैं, पति जी कितने दोगे महीने दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं मीटिंग के अंदर, ये तमाम लोग वेलफेयर्स के लोग हैं और मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम कर रहे हैं रहीम यार ख़ान के अंदर। और कोई वेलफेयर जो है वो लोगों को स्किल सिखाने में, यानी लेडीज़ औरतों को सिलाई का काम सिखाती हैं, और कोई वेलफेयर्स जो हैं वो खिदमत खल्क़ कर रही हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात में ये तमाम वेलफेयर्स के लोग काम कर रहे हैं अपने अपने इलाक़ों में। कोई सिलाई का काम सिखा रहा है, कोई हुनर सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, और कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई मुख्तलिफ़ शोबाजात में ये तमाम वेलफेयर्स काम कर रही हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह इन तमाम वेलफेयर्स के लोगों का इंटरव्यू भी लेंगे और जो है ना इनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी वेलफेयर्स क्या क्या काम कर रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा देती हूँ, तो कहते मुझे क्या मिलेगा पैसे। मैंने कहा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने के बाद कोई फैसिलिटेशन 12,000 मिलेंगे। कहते 12,000 तो क्या, मैं तो 18-20 हज़ार महीने का कमा लेता हूँ, मैंने 12,000 3 महीनों के बाद लेके क्या करना है। लोगों के ये हैं बिहेवियर। बस अब ये है कि हमारी कौम जो है ना वो जूतों से मानती है, प्यार मोहब्बत से तो हमने बहुत सारे लोगों को कह के देख लिया। अब टाइम है कि उन्हें स्नब करने का। सही, ठीक है। अब वो प्यार मोहब्बत से मानने वाले नहीं है। अब उनको पकड़ पकड़ के जब तक कहीं जेलों में नहीं फेंका जाएगा ना, तब तक वो नहीं मानने वाले। सही।